بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد وقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ صلوات بھیج دیجیے۔ اللہ تعالی ہم انسانوں کی پائیداری کے لیے، ہم انسانوں کی بلندی کے لیے اور ہم انسانوں کی مصیبتیں دور کرنے کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب، میری اس آیت کو اپنی امت کے آگے بیان کر دو تاکہ وہ عمل بھی کریں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا، اللہ تعالیٰ سے تم سب مل کر مدد مانگو، لیکن کن چیزوں کے ساتھ؟ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاۃ، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مجھ سے نہیں ڈرتے، جو کہ گناہ کرنے میں آگے آگے رہتے ہیں، وہ یہ کام نہیں کریں گے، مگر وہ جو مجھ سے ڈرتے ہیں وہ نماز سے غفلت نہیں کریں گے، نمازیں ادا کریں گے۔ اب ہمیں اس آیت سے علم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو صبر بہت پسند ہے اور نماز بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو، اپنے خاص نمائندوں کو صبر سے آزمایا ہے، جیسے کہ صبر یعقوب علیہ السلام ہے، صبر ایوب علیہ السلام ہے، جناب یوسف علیہ السلام کا صبر ہے، اور سب سے بڑھ کر جو صبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ صبر سے کام لیں۔ صبر کسے کہتے ہیں کہ ہم نازیبا حرکات کو دیکھ کر اخلاق کے ساتھ ان کو سمجھائیں۔ جب اسلامی عدالتیں قائم ہیں تو اسلامی عدالتوں میں وہ نازیبا مقدمات لے کے جائیں اگر وہ ہماری گفتگو سے نہیں مانتے۔ اس کو صبر کہتے ہیں۔ صبر اللہ کے کاموں میں کرنا چاہیے۔ نماز دو طرح کی ہے، ایک نماز واجب ہے اور ایک نماز مستحب ہے۔ میں یہاں پر آپ کے سامنے نماز واجب کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے 6 نمازیں ہم پر واجب ہیں، نماز یومیہ، نماز والدین بڑے بیٹے پر، نماز آیات، نماز طواف کعبہ، نماز عہد و قسم نظر اور نماز میت، جو کہ واجب کفائی ہے۔ واجب کفائی اسے کہتے ہیں کہ اگر چند افراد اس کو ادا کر دیں تو دوسروں سے ساقط ہو جاتی ہے، لیکن جو 5 نمازوں کا ذکر کیا گیا ہے یہ واجب عینی ہے، آپ نے ہر حالت میں ادا کرنا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جو نمازیں ہم پر واجب ہیں، کیونکہ واجب اس لیے قرار دیا ہے کہ وہ ہمارے فائدے میں ہے، ہمارے نقصان میں نہیں ہے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے ہم اپنی خضوع کا، ہم اپنی خاکساری کا اظہار کر سکیں، اور یہ اللہ کو بہت پسند ہے، بہت ہی پسند ہے۔
اور وہ حق بھی رکھتا ہے جس نے ہمیں اتنی نعمتیں نوازی ہوئی ہیں، عطا کر رکھی ہیں کہ ہم اس کا شکریہ ادا کریں۔ نماز بھی ایک نعمت کا شکریہ کا ایک طرح کا حصہ ہے۔ یقیناً یہی ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ نماز آیات کب ہم پر واجب ہوتی ہے؟ جب چاند گرہن ہو، سورج گرہن ہو، زلزلہ آ جائے، سرخ و سفید آندھی آ جائے تو ہم پر یہ واجب ہے۔ امثال ذالک، یہ اس علاقے میں، جس علاقے میں یہ وقوع ہوتی ہیں اس علاقے کے لیے واجب ہیں۔ جہاں پر یہ آثار نہیں ہیں ان پر واجب نہیں ہے۔ تو یہ نماز جو ہے 2 رکعت نماز ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ میں نماز آیات پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ سب سے جو آسان نماز ہے وہ بتانا چاہتا ہوں، جبکہ نماز آیات کے لیے 3 طرح کے آپشن رکھے ہوئے ہیں کہ ایسے بھی پڑھیں یا ایسے پڑھیں یا ایسے پڑھیں۔ تو میں جو سب سے جو آسان نماز ہے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ نیت کرنے کے بعد مکمل الحمدللہ پڑھیں۔ الحمدللہ پڑھنے کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے ایک سورت کے 5 حصے کر لیں آپ، کیونکہ 5 رکوع کرنے پڑیں گے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے آپ رکوع میں چلے جائیں، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، پھر آپ کھڑے ہو جائیں۔ اس کے بعد پھر آپ جیسے سورہ قل هو اللہ احد ہے اس کے 5 حصے کر دیں، پھر آپ کہیں قل هو اللہ احد، اطمینان سے پھر آپ رکوع میں چلے جائیں، ذکر کریں، پھر کھڑے ہو جائیں۔ اللہ الصمد 30 مرتبہ آپ نے یہ ذکر کرنا ہے۔ قرآن پاک کی یہ آیت یعنی کہ سورہ قل هو اللہ احد کی یہ آیت پڑھنے کے بعد پھر آپ اطمینان سے رکوع میں چلے جائیں۔ کامل ہونا چاہیے، عجلت نہیں ہونی چاہیے، آپ کو یقین ہو۔ اس کے بعد پھر کھڑے ہو جائیں ذکر کرنے کے بعد، پھر 4تھی مرتبہ کہیں اللہ الصمد کے بعد لم یلد ولم یولد، یہ 4 مرتبہ ہوگی، پھر آپ اطمینان سے رکوع میں چلے جائیں۔ اور 5ویں مرتبہ ولم یکن لہ کفوا احد، یہ کہنے کے بعد پھر اطمینان سے آپ رکوع میں چلے جائیں، پھر کھڑے ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ نے 2 سجدے کرنے۔ دوسری رکعت بھی بالکل اسی طرح سے ہے، مکمل الحمدللہ پڑھیں، قل هو اللہ احد کے 5 حصے کریں جیسے کہ میں نے بتایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 حصہ، قل هو اللہ احد 2 حصے، اللہ الصمد 3 حصے، لم یلد ولم یولد 4 حصے، ولم یکن لہ کفوا احد، ہر ایک کے بعد آپ نے رکوع کرنا ہے۔ تو آخری رکوع میں بھی آخری جو آپ ذکر کریں گے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس میں جا کر آپ دعائے قنوت پڑھ دیں، اردو میں پڑھ دیں تب بھی اچھا ہے، عربی میں پڑھیں گے تو نور علی نور ہے۔ اس کے بعد 2 سجدے اور نماز کا سلام کہیں، یہ آپ کی نماز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں واجبات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ واجب ہے میرے بھائیوں، نہیں پڑھیں گے تو اللہ تعالی ہم سے باز پرس کرے گا۔ کیا مقصد؟ اللہ تعالی ہماری کوتاہیوں پر ترک کرنے پر اللہ تعالی ہمیں سزا بھی دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سزا سے اللہ تعالیٰ ہی ہمیں محفوظ رکھے اور تمام انسانوں کو اچھے انداز سے، خدا کے مسلمانوں کو بالآخر میں جو بات کر رہا ہوں یہاں پر مسلمانوں کی ہے، مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ ان اعمال پر عمل کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔